بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. کل یہ بات آئی تھی کہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا سنت ہے اور اس پر اجماع ہے. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا معنی ہے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. قرآن پاک پڑھنا ایک نیک عمل ہے، ایک عمل صالح ہے، اور اس کام کو خالص اللہ کے لیے کرنے کے لیے شیطانی چالوں مکر و فریب سے محفوظ ہونا ضروری ہے، تاکہ بندہ نیک عمل خالص اللہ کے لیے کرنے والا بن جائے، اللہ کی طرف پورا جھکاؤ ہو، اس عمل میں پورا خضوع ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان کی چالیں، شیطان کی تدبیریں، اس کی مکریں مضبوط ہے کہ انسان کو نیک عمل کرنے سے روکے یا نیک عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو چالیں ہیں، مکریں ہیں، وہ کمزور ہے، وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ کلمات پڑھیں، تعوذ پڑھیں قرآن پاک کو شروع کرنے سے پہلے، تو تلاوت کرنے میں اور قرآن پاک کو سمجھنے میں شیطان مخل نہیں ہوگا، اور تلاوت کرنے کے فائدے و برکات بھی حاصل ہوں گے. قرآن پاک کی تلاوت میں تعوذ کے بعد بسملہ یا تسمیہ، جس کو بسم اللہ کہتے ہیں، پڑھنا سنت ہے. بسم اللہ جو ہے اس کے دو نام ہیں، ایک بسملہ ہے، ایک تسمیہ ہے. بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن نہایت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم بے حد مہربان، یعنی اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بے حد مہربان. بسملہ جو ہے وہ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب خط لکھا تھا، اس خط کی شروعات یوں بسم اللہ سے ہوئی تھی، اور اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے. سورہ برات کے علاوہ قرآن پاک کی جتنی صورتیں ہیں، ان کو شروع کرنے سے پہلے بسملہ پڑھنا یا تسمیہ پڑھنا یہ سنت ہے. ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بسملہ جو ہے ایک تو سورہ نمل کی ایک آیت ہے، اور دوسرا خود ایک مستقل آیت ہے جو قرآن پاک کی صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. تو لہذا قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. ایک صورت سورہ برات اس میں نہیں پڑھی جاتی ہے، تو 113 مرتبہ بسملہ پڑھی جاتی ہے. تو 113 مرتبہ بسملہ جو ہے وہ اللہ پاک نے الگ سے نازل کیا ہے سورہ نمل کے علاوہ. اس کے علاوہ بسملہ جو ہے وہ ہر اہم کام میں پڑھنا سنت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی اہم کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے. لہذا جو بھی اہم کام ہو، خیر کا کام ہو، جیسے دروازہ بند کرنا، بتی بند کر دینا، لائٹ بند کرنا، سوئچ آف کرنا، سوئچ آن کرنا، اسی طرح برتن پہ ڈھکن رکھنا، ان تمام کاموں میں اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر کریں گے تو ان کاموں میں برکت ہوگی. اس کے علاوہ کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، اسی طرح گاڑی میں چڑھتے وقت، گاڑی سے اترتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے. بسم اللہ پڑھنے سے کاموں میں برکت رہتی ہے. اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور اس کام کو آپ نے بسم اللہ کے بغیر شروع کیا تو اس کام میں برکت نہیں رہتی ہے، اس کام میں اللہ کی مدد نہیں رہتی ہے. بسم اللہ پڑھنے سے اس کام میں اللہ کی مدد رہتی ہے، اس کام میں برکت رہتی ہے. اور برکت کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چیز تھوڑی سی یا کام تھوڑا سا ہے، لیکن وہ کام اتنا زیادہ بن جاتا ہے یا وہ چیز اتنا زیادہ بن جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح اس کام میں اللہ کی مدد رہتی ہے، وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وہ کام منٹوں کا جو کام ہوتا ہے وہ سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے، گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے. اس کام میں آسانیاں رہتی یا تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے جب آپ بسم اللہ کہہ کر وہ کام شروع کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، یعنی جو بھی اہم کام بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیا تو اس کام میں برکت نہیں رہتی ہے، وہ کام ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے، وہ کام بے برکت ہوتا ہے. لہذا ہر اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. بسم اللہ پڑھنے سے وہ کام بابرکت ہو جاتا ہے. بسم اللہ یا بسم اللہ تسمیہ پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فقال لا تقل تعس الشیطان، یہ نہ کہو کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو، فإنك إذا قلت ذلك تعظم حتى يكون مثل البيت، چونکہ ایسا کہنے سے شیطان جو ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کا جسم پورا پھول جاتا ہے، وہ اتنا پھولتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک پورے گھر کے برابر ہو جاتا ہے۔ چونکہ شیطان کو پھر لگتا ہے کہ دیکھو میری طاقت کتنی ہے، اسے اپنی طاقت اپنی چالوں پر فخر ہوتا ہے، تو لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا کہنے سے منع فرمایا۔ اور شیطان کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت سے اپنی طاقت سے سواری کو پھسلایا۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا کہ بلکہ ایسا کہو ولیکن قل بسم اللہ، یعنی ایسے موقع پر بسم اللہ کہو۔ کیوں؟ آگے اللہ کے نبی فرماتے فإنك إذا قلت ذلك تصاغر، چونکہ جب تم بسم اللہ کہو گے تو بسم اللہ کہنے سے شیطان جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی ذلیل ہو جاتا ہے، حقیر ہو جاتا ہے۔ حتی یکون مثل الذباب، یہاں تک کہ وہ مکھی کے برابر ہو جاتا ہے۔ چونکہ بسم اللہ میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، بسم اللہ کہنے سے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی طرف سے مدد شامل حال رہتی ہے۔ تو ایسے موقع پر جب بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان جو ہے اسے اپنی طاقت، اپنی جو چالیں مکریں ہیں، سب کچھ پھیکا لگنے لگتا ہے، خود کو اپنی نظر میں حقیر محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو لہذا ایسے موقع پر جب بسم اللہ کہتے ہیں شیطان اتنا حقیر ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو مکھی کے برابر محسوس کرتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس روایت میں، اس حدیث میں یہ تعلیم دی کہ ایسے موقع پر بسم اللہ کہو، تسمیہ پڑھو، اس سے کاموں میں برکت رہتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ اور یہ روایت نسائی شریف اور مسند احمد میں موجود ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت نقل کی ہے، جس میں فرماتے من اراد ان ینجیہ اللہ من الزبانیہ، زبانیہ کہتے ہیں جہنم کو، یعنی جو شخص جہنم سے حفاظت چاہتا ہے، آگے ہے التسعۃ عشر، یعنی 19 جہنم کے فرشتوں سے، داروغاؤں سے اگر اپنی حفاظت چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، فلیقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، چونکہ بسم اللہ کے اندر 19 حروف ہے، یعنی 19 لیٹرز ہے، تو ہر ایک حرف کے بدلے جہنم کے ایک فرشتے سے اس کی حفاظت ہوگی۔ تو اندازہ لگائیے کہ بسم اللہ پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں کہ بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے جہنم کے 19 فرشتوں سے جو جہنم کے داروغائے ہیں۔ تو لہذا ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے، چاہے وہ کام عملی ہو چاہے وہ کام قولی ہو، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے غالباً، لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، جس نے وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے وضو شروع کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھا تو وضو ہوا ہی نہیں۔ لہذا بعض فقہاء، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اس حدیث کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ جو وضو آپ نے بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیا وہ وضو ہی نہیں ہوا، تو ان کے یہاں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ فقہ حنفی میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اگر بسم اللہ آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کو وضو کرنے میں جو آپ نے وضو کیا اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر وضو نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وضو پر ثواب نہیں ملے گا۔ تو آپ حدیث سے اندازہ لگائیے کہ بسم اللہ پڑھنا کتنا ضروری ہے بعض موقعوں پر۔ اسی طرح احناف کے یہاں اگر کسی مسلمان نے ذبح کرتے وقت جانور کو بسم اللہ پڑھنا عمدن چھوڑ دیا تو وہ ذبیحہ جو ہے اس کا کھانا ناجائز حرام ہے۔ لہذا ان مسائل سے، ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کی، تسمیہ کی، بسم اللہ کی کتنی اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ہو گیا اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں یا اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اللہ کے نام سے اس کام میں مدد ہو، اس کام میں برکت ہو، اس کام میں اللہ کی مدد ہو۔ الرحمن نہایت ہی زیادہ رحم کرنے والا، ایکسٹریم لیول کا اللہ کی جو رحمت ہے، رحمت عامہ، یعنی اللہ کی جو رحمت دنیا میں تمام لوگوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کے چاہے وہ باغی ہوں، اللہ کے ماننے والے ہوں، نیک لوگ ہوں، برے لوگ ہوں،
سب پر دنیا میں اللہ کی رحمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اسے دنیا میں رزق مل رہا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، اندازہ لگائیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے باوجود آپ دنیا میں دیکھیں ان کے پاس جائیداد ہے، مال ہے، دنیا کی ہر سہولتیں ہیں، وہ زندگیوں میں عیاشیاں کر رہے ہیں، اللہ ان کو دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا وہ وصف ہے جس کی وجہ سے اللہ سب کو دے رہا ہے، چونکہ دنیا میں اللہ کسی کا حساب نہیں لینا ہے۔ اگر دنیا میں حساب لینا ہوتا جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے انہی کو ملتا۔ دنیا دار العمل ہے، دنیا دار العمل ہے، انسان جیسا عمل کرتا ہے اسی حساب سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا بھی کریں گے اور سزائیں بھی دیں گے۔ تو لہذا دنیا میں اگر انسان کو کوئی نعمت اللہ کی حاصل ہے تو یہ اس کا امتحان ہو رہا ہے، اس کو پرکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے تبھی اسے انعامات سے نواز رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، جائیداد دے رہے ہیں، خوشیاں دے رہے ہیں، نہیں۔ ہر ایک انسان کا دنیا میں امتحان ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، کبھی غربت میں، کبھی امیری میں، کبھی مفلسی میں، کبھی صحت میں، کبھی بیماری میں، کبھی پریشانی میں، کبھی غم میں۔ تو دنیا میں ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی یہ جو رحمت ہے یہ سب کے ساتھ، یہ خاص نہیں، یہ عام ہے۔ الرحیم، بے حد مہربان، یہ جو اللہ کی رحمت ہے یہ آخرت میں اللہ کے صرف نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے نافرمان بندے اس رحمت کے مستحق نہیں ہوں گے، اور یہی رحمت اصل ہے، چونکہ اسی رحمت کے بدولت وہ جنت میں جائے گا، اللہ کی نعمتوں سے، ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ وہاں کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کی طرح نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس اگر دنیا میں کوئی نعمت ہوتی ہے تو آپ کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ نعمت کہیں چھن نہ جائے، لیکن وہاں ایسا کوئی خوف نہیں، ایسا کوئی ڈر نہیں۔ ایک بار آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا لائسنس ہاتھ میں تھما دیا، آپ ہمیشہ، آپ کے پاس جو بھی نعمتیں وہاں میسر ہوں گی وہ ہمیشہ آپ کی ہوں گی، کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، کبھی وہ نعمتیں کم نہیں ہوں گی۔ تو جو اللہ کی دوسری رحمت ہے وہ وہاں کے لیے خاص ہے۔ تو اللہ کی جو پہلی رحمت ہے وہ ایکسٹریم لیول کا ہے، یعنی دنیا میں اللہ کے بندے نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے، پھر بھی اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، کرو جو کرنا ہے، ابھی میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں، املی لہم، ہم ان کو بھی ڈھیل دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں، اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو اللہ سب کو زمین کے اندر دھسا دیتے، لیکن نہیں، اللہ کہنے بھی ڈھیل دے رہے ہیں، چونکہ اللہ کی رحمت دنیا میں عام ہے، اس میں اسی وقت فوراً بدعمالی پر پکڑ نہیں ہوگی، اس میں ڈھیل دی جائے گی۔ اور اللہ کی دوسری رحمت آخرت میں صرف اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ ہوگی، وہ رحمت خاصہ ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ وہ رحمت نہیں ہوگی، صرف انہی کے ساتھ جنہوں نے اللہ کو دنیا میں مانا، اللہ کی عبادت کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، انہی کے لیے خاص ہوگی۔ تو بسم اللہ کا ترجمہ یوں ہوا، اللہ کے نام سے، اس کے بعد آپ اپنی طرف سے لگا لیجئے، شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا، حد سے زیادہ رحم کرنے والا اور بے حد مہربان۔ بسم اللہ کے حوالے سے کچھ مسائل کا جاننا ضروری ہے، یعنی نماز میں بسم اللہ کہاں پڑھنی ہے اور کہاں نہیں پڑھنی ہے۔ اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہی ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا امام جو نماز پڑھا رہا ہے تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں سبحانک اللہم بحمدک، پھر اس کے بعد تعوذ پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد تسمیہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ یعنی پہلی رکعت کے علاوہ جو باقی رکعتیں ہیں اس میں سورہ فاتحہ سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ جیسے آپ دوسری رکعت میں پڑھنے جا رہی ہوں یا پڑھنے جا رہے ہوں تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ یعنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اور سورہ فاتحہ کے بعد جب ہم کوئی سورت ملاتے ہیں، پڑھتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ البتہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہی ہے تو صرف پہلی رکعت میں سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھ کے خاموش رہنا ہے، تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھنی ہے، چونکہ تعوذ اور تسمیہ جو ہے وہ قرات کا حصہ ہوتا ہے، اور امام کے پیچھے قرات کرنا، کوئی سورت پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو لہذا خالی ثنا پڑھنا امام کے پیچھے، اس کے بعد خاموش، یہ نہیں کہ دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے پھر سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے جیسے امام جس میں قرات جہرن کرتا ہو یا سری طور پر آپ نے بسم اللہ پڑھا، نہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ۔
ہاں اگر کسی کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت چھوٹی ہو یا 2 رکعت چھوٹی ہو تو وہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، یعنی جو رکعت چھوٹی ہوئی ہے اس کو پڑھنے کے دوران سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو یا کوئی سورت سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا رہے ہو تو اس وقت بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھنا سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.